سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم يمت قلبه یوم تموت القلوب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دونوں عیدوں کی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا دل اس دن زندہ رکھیں گے جس دن تمام لوگوں کے دل مرے ہوئے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا یوں تو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، روزہ، تلاوت، نماز، صدقات، تہجد اور دعا میں گزرتا ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی آخری جو رات آتی ہے جس کو شب عید کہا جاتا ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور یہ جو رات ہے یہ کوئی عام راتیں نہیں ہے جس طرح عام راتیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے انعام کی رات ہے جنہوں نے پورے مہینے محنت کی، جنہوں نے پورے مہینے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، لیلۃ القدر میں جاگے، اعتکاف کیا، دیگر اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو تھکایا، نیند آنے کے باوجود جاگ کر اللہ کو راضی کرنے میں اپنی توانائیوں کو صرف کیا۔ تو یہ جو رات ہے یہ رات ان بندوں کی لیے انعام کی ہے جس کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعام والی رات، اور بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی پورے دن پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، پتھر ڈھوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور شام کا وقت وہ اس کے اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو پورے دن پتھر ڈھوتا رہا، بوجھ اپنی کمر پر لادتا رہا، صرف چند ٹکوں کے خاطر اور چند پیسوں کے خاطر، اور جب وہ ملنے کا وقت آیا تو اس نے وہ غفلت میں گزار دیا۔ تو بہرحال یہ جو رات ہے اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات۔ تو یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ان دونوں راتوں کو، دونوں راتوں سے مراد عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جس آدمی نے ان دونوں راتوں کو جاگ کر عبادت کی، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن تمام لوگوں کے دل مر گئے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت جو حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ من احیا لیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس آدمی نے 5 راتیں جاگ کر عبادت میں ثواب کی نیت سے گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 365 راتوں میں سے صرف 5 رات، صرف 5 راتیں 365 راتوں میں سے جاگ کر جس نے گزار لی، وہ کون سی ہے؟ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، اور لیلہ عرفہ عرفے کی رات، اور لیلۃ النحر لیلۃ ترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلہ عرفہ عرفے کی رات، لیلۃ النحر عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان اور 15ویں شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں سال میں۔ دیکھیے آدمی، اگر ہم غور سے اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا کے بسا اوقات معمولی سے نفع کے خاطر آدمی پوری رات جاگ کر گزارتا ہے، چند ٹکوں کے خاطر، تھوڑے سے نفع کے خاطر، تھوڑے سے پیسوں کے خاطر پوری رات جاگ کر گزارتا ہے۔ رات کو جو چوکیداری کرتے ہیں بیچارے، جاگ کر گزارتے ہیں، کاہے کے لیے؟ ثواب کے لیے، پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے راتوں کو جاگ کر نیند قربان کرتے ہیں۔ کمپنیوں میں اور فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں جو لوگ رات گزار کر راتوں کو جاگ کر کام کرتے ہیں چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، تو کیا آخرت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اور اس دن کی دہشت سے بچنے کے لیے اور
اس جہان کی پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے کیا ہم یہ 365 دنوں میں سے 5 راتیں نہیں گزار سکتے جاگ کر؟ عبادت نہیں کر سکتے؟ اس میں ذکر، اذکار، دعا، توبہ، استغفار. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. کسی جگہ پر نہیں لکھا ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر گزاریں. جتنا جاگ سکتے ہیں اس رات میں، چاند رات کو، شب عید کو، اس میں قرآن کی تلاوت کر لیں، اس میں دعا کر لیں، اس میں استغفار کر لیں، اس میں شکر کر لیں، اور اس میں اللہ کے سامنے رو دھو لیں. پھر اس کے بعد نیند آ جائے، سو جائیں. لیکن کم از کم اتنا اہتمام تو اس چاند رات کو ہم میں سے ہر آدمی کو کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمیشہ یہ بات میں کہا کرتا ہوں، اتنا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ اس چاند رات کو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور رات بھر جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ کر لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، بازاروں میں نہ گھومیں، اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ٹھنڈے اور گرم مشروبات پینے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جتنے جا کر عبادت کر سکتے ہیں عبادت کر لیں، پھر تھوڑی دیر سو جائیں. تو انشاءاللہ یہ پورے مہینے جو ہم نے عبادت کی ہے، پورے مہینے جو ہم جاگ کر محنت کرتے رہے اور مشقت برداشت کرتے رہے، یہ رات تو انعام ملنے والی رات ہے. اس رات تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کا ہمیں صلہ عطا فرما رہے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے، اب صلہ ملنے کا وقت آیا، دہاڑی ملنے کا ٹائم آیا، تو وہ ہم بازاروں میں، وہ ہم شاپنگ سینٹروں میں، وہ ہم قہوہ خانوں میں، وہ ہم گھر کے باہر نکڑ پہ جو مجلس لگی ہوئی ہے اس میں ہم اپنے وقت کو ضائع کریں، گناہوں میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ بڑی نادانی ہوگی، یہ بڑی ناعاقبت اندیشی ہوگی، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ انعام ملنے کا وقت آ رہا ہے، محنت کرنے کے بعد اس کے صلہ ملنے کا وقت آ رہا ہے، تو میں اس سے روگردانی اختیار کروں، میں کہوں کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے. بھائی پورے مہینے آپ نے تھوڑی سی آپ محنت کر لی ہے، تو آج کی جو رات ہے، چاند رات، شب عید، ذرا سا تھوڑی سی محنت آج رات بھی کر لو. تھوڑی سی محنت، پورے مہینے آپ جاگتے رہے، پورے مہینے آپ روزہ رکھتے رہے، اللہ کے کہنے پر آپ نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، حرام چیزوں سے آپ بچے رہے، تو کم سے کم ایک رات جو ہے، ایک رات وہ جاگ کر عبادت کرنے سے انشاءاللہ پورے مہینے کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے. اصل تو انعام وہاں ملے گا، جو انعام ملنے والا ہے ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیں. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں تو سچ بات یہ ہے کہ یہ جو شب عید ہوتی ہے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ناقدری کیسے ہوتی ہے؟ آپ بھی اسی ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ عشاء کے بعد نکل جاتے ہیں، اور عشاء کے بعد نکلنے کے بعد، عشاء کے بعد نکلنے، عشاء کی نماز پڑھ کے نکل کر بازاروں کی رونقیں دیکھتے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں چکر لگاتے ہیں، اور گناہوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، ادھر ادھر کے لا یعنی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کسی تنہائی میں، مسجد کے کسی کونے اور گوشے میں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کسی کمرے میں ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں، نوافل میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے میں ہم اپنا وقت لگا لیں. پورا مہینہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ رات گزار دیں، تو انشاءاللہ یہ رات ہماری قیمتی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، اور یقیناً بہت ساری کمی ہماری عبادتوں میں ہے یقینی طور پر ہے. کون آدمی ہم میں سے ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان وہ عبادت کر سکا ہو؟ کون آدمی ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور اپنے فضل سے اس نے جن عبادات کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور شب عید کی جو برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اور اس کے جو انعامات ملنے والے ہیں اس رات میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ شاد باد رکھیں اور ہمارے دلوں کو زندہ رکھیں. بس میرا پیغام جو ہے وہ یہی پیغام ہے کہ یہ جو رات ہے، چاند رات، شب عید، اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں. اس رات کو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا انعام جو ملنے والا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر رات گزاریں.
اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله